اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ قرآن کریم سے استفادہ کیسے کریں، آج اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ وہ عظیم معجزہ الہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے اوپر نازل کیا تا قیامت راہ ہدایت ہے، مینار ہدایت ہے یہ قرآن کریم، اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے راستے روشن کرتا رہے گا۔ لیکن لمحہ فکریہ ہے، آج کے دور میں آج کا مسلمان اپنی روزمرہ معمولات میں اتنا مشغول ہو گیا ہے اور اپنی روزمرہ دنیاوی امور میں اتنے ہم محو ہو گئے ہیں کہ قرآن سے بے بہرہ ہو گئے ہیں، قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہمارے حال کے اوپر ایک طرح سے گواہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا شکایت کریں گے۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول خدا قیامت کے دن شکایت کرتے ہوئے خدا کے حضور میں فرمائیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، مہجور کر دیا تھا۔ دیکھنے میں تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ ہے کہ کسی حد تک ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جگہ جگہ اسلامیات سینٹر، دینیات سینٹر بھی مل جائیں گے، کسی حد تک اہتمام بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی جائے، اور قرآن کریم کسی حد تک پڑھنا جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ رسول خدا کی شکایت کرنا بعض دفعہ ہمارے عقل سے ماورا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کیسے رسول خدا شکایت کریں گے، کہ جبکہ قرآن کریم کو ہم بڑی عزت کے ساتھ، بڑے تقدس کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، قرآن کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی کئی قرآن ہم ختم کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں قرآن، لیکن اس کے باوجود یہ شکایت موجود ہے۔ تو یقیناً کسی معاملے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق، جیسے قرآن کریم نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کی تلاوت کا حق ہے۔ اب حق کی تلاوت کیا ہے انشاءاللہ اس کی بعد میں وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا۔ قرآن کریم بظاہر تو ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن قرآن کریم عملاً ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے دستورات معطل ہو چکے ہیں، قرآن کریم کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا، قرآن کے اوامر کو ہم ترک کرتے ہیں، قرآن کے نواہی کو ہم انجام دیتے ہیں، تو قرآن عملاً مہجور ہے۔ یعنی دیکھا جائے ظاہراً قرآن مہجور نہیں ہے لیکن عملاً مہجور ہے مسلم معاشروں کے اندر۔ تو لہٰذا یہ رسول خدا کی شکایت اس بنیاد پہ ہے
کہ ہم نے قرآن کو عملاً ترک کر دیا، عملاً چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن سے ہم بے بہرہ تھے۔ اب ہماری نوجوان نسل، آج کی قوم، آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان تو عربی نہیں، ہم قرآن کریم سے کیسے استفادہ کریں؟ ہم نے قرآن پڑھا تھا کسی زمانے میں، اب ہماری توجہ قرآن کی طرف۔ ظاہری بات ہے جب انسان کسی چیز کو نہ سمجھے اور ایسی برکت کے لیے یا ثواب کے لیے پڑھے تو یقیناً اس کے اندر وہ لطف نہیں ہے، اس کے اندر وہ چاشنی نہیں ہے کہ ایک مقدار تک تو ثواب کے لیے پڑھے گا، لیکن اس کے بعد اس کو بے معنی لگے گا کہ ایسی چیز جو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو کیا پڑھ رہا ہے، کیا سمجھا، یعنی اس سے کیا فائدہ ہمیں؟ یہ کہا جائے کہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن کچھ چیز سمجھ ہی نہ آ رہی ہو۔ تو لہٰذا آج کل کی نسل، نوجوان نسل جو اس عقلانی اعتبار سے، لاجیکل وے سے سوچتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے، کیا فائدہ، ہم قرآن سے ہم کیسے استفادہ کریں؟ اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو لہٰذا کچھ ایسے طریقے ہمیں اپنانے چاہیے کہ جس سے کے ذریعے سے ہم قرآن کریم سے استفادہ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ہم قرآن کریم سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، کم وقت میں زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ قرآن ہماری اس مصروف زندگی کے اندر، آج کے ماڈرن لائف کے اندر بھی ہمارے لیے مستفید واقع ہو سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے نور سے، ہدایت سے استفادہ کر سکیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ قرآن کریم کو نور سمجھیں کہ نور الہی ہے، اور ایک واضح کتاب آئی ہے۔ یہ کیا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے؟ یہدی، وہ ہدایت کرتا ہے، بہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کی، من اتبع رضوانہ، جو اس کی خوشنودی کی پیروی کرے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن کریم کی طرف آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا، وہ تقوی ابتدائی، یعنی ہمیں ارادہ کرنا ہے، ہم نے قصد کرنا ہے کہ ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہے کہ جو اس کی خوشنودی کی پیروی کرے، جو اس کے رضوان اور خوشنودی کا طالب ہوگا، تو اسے قرآن ہدایت کرتا ہے۔ کس طرف ہدایت کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ انسان جو ہے وہ دنیاوی تاریکی، مادی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انہیں ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور صراط مستقیم پہ لے کے انسان کو جو ہے سعادت سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے نزول کا ہدف اور نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ 4 مراحل میں ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ مختصر طور پر اہمیت اور فضیلت قرآن کے حوالے سے، اور آداب تلاوت کے حوالے سے، فہم اور تدبر کے بنیادی شرائط کیا ہیں کہ ہم اس مرحلے تک پہنچ سکیں، اور آج کے دور میں، ماڈرن لائف میں عملی طور پر قرآن کریم سے کیسے ہم استفادہ کر سکیں۔ تو پہلی چیز کہ قرآن کریم کے فضائل، مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ہم مختصراً یہ کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جو قرآن کریم کا تعارف کراتی ہیں اور قرآن کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، جیسے کہ ابھی آیت بیان کی کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور نور ہے، اور رسول خدا کی رہنمائی میں ہم نے، یعنی یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ نکالیں، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف، یعنی رہنما کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے رسول خدا نے رہنما بھی ساتھ، رسول خدا جب تک تھے وہ رہنما تھے، وہ گائیڈ تھے، اور اب اس قرآن کی مدد سے لوگوں کو تاریکیوں سے نور سے نکالتے تھے۔ اور اپنے بعد قرآن کریم کے ساتھ ایک رہنما مقرر کر کے گئے، اور وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت، 2 گرہ بہا چیزیں چھوڑے جائیں۔
اچھا، اب یہاں پہ دقت کی ضرورت ہے کہ رسول خدا نے دو گرا بہا چیزیں چھوڑی ہیں، دو ثقلین یا دو گرا بہا چیزیں چھوڑی ہیں، اہل بیت اور قرآن۔ اب جتنی منزلت ہم اہل بیت علیہ السلام کی جانتے ہیں اور جس قدر اہل بیت کی منزلت ہے اسی قدر قرآن کی منزلت ہے، بلکہ قرآن کلام الہی ہونے کے اعتبار سے وہ کلام الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس کی عملی صورت اور مجسم صورت جو اہل بیت علیہ السلام ہے، اس اعتبار سے بس جتنی اہمیت اور منزلت ہم اہل بیت کی قائل ہیں اتنی ہی قرآن کریم کو ہمیں دینی پڑے گی، کیونکہ رسول خدا نے دو ہم پلہ چیزیں چھوڑی ہیں۔ آیا ہم جتنی منزلت مولا علی کے قائل ہیں اتنی منزلت قرآن کی ہم مانتے ہیں اور قرآن کی اتنی اہمیت کے قائل ہیں جتنی مولا حسین کو عظمت اور اہمیت ہے؟ آیا قرآن کو بھی اتنی عظمت اور اہمیت دیتے ہیں؟ یہ ہم پلہ ہیں کہ رسول خدا کے اس بیان کے مطابق، تو لہٰذا جتنی منزلت اور مرتبہ ہم اہل بیت کے لیے قرار دیتے ہیں اتنا ہی ہمیں قرآن کے لیے قرار دینا پڑے گا، کیونکہ وہ رہنما ہے اور ہادی ہیں۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا، بالتحقیق تمہارے پاس برہان آیا ہے، واضح دلیل آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ واضح نور ہے۔ اسی طرح فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ آپ کی طرف نازل کیا ہے ہم نے جسے یہ بابرکت کتاب ہے، بابرکت ہے، اور اس لیے نازل کیا لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس تدبر کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا؟ تذکر حاصل ہوگا۔ یعنی قرآن کریم کے نزول کا ہدف یہ ہے کہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن کریم میں تدبر کے بارے میں 4 آیات ہیں جن میں عمومیت بیان کی گئی ہے، یعنی تدبر کا جو وظیفہ ہے، تدبر کرنا، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور قرآن کریم کے معنی اور آیات میں غور کرنا، یہ سب کا وظیفہ ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ بس قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تدبر کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس تدبر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تذکر ہوگا۔ تذکر ہوگا تو انسان جو ہے متوجہ ہو جائے گا اور راہ ہدایت کی طرف آئے گا۔ اب تذکر اور تدبر ہے تو قرآن کریم اتنا سخت ہے، کیسے ہم تفکر کریں، کیسے اس میں تدبر کریں؟ تو قرآن کریم نے بارہا فرما دیا۔ سورہ قمر میں 4 آیات ہیں جن میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان بنا دیا تو کوئی ہے نصیحت لینے والا۔ یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر آسان بنا دیا کہ انسان جو ہے کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، حتیٰ غیر عرب، کہ عرب تو ان کے لیے تو آسانی ہے، جو کہ عربی زبان نہیں جانتا اگر وہ بھی تھوڑی سی کاوش کرے تو قرآن کریم کے ابتدائی معانی اور مفاہیم سے آشنا ہو سکتا ہے اور درک کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم چند طریقوں کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے فضائل، قرآن کریم کے مناقب، قرآن کریم کا مرتبہ بہت زیادہ ہے کہ جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور رسول خدا نے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ نَوِّرُوا بُیُوتَکُم بِتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو نورانی کرو، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، انہیں قبریں نہ بناؤ۔ فرمایا کہ اچھا اب اس فرمان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں اور اس کے مفہوم کو مد نظر رکھیں تو یعنی قرآن چونکہ کلام اللہ ہے اور قرآن نور خدا ہے، نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے، جیسے فرمایا کہ ہم نے نور نازل کیا، اور اس نور سے ہم اپنے گھروں کو نورانی کر سکتے ہیں، روشن کر سکتے ہیں، گھروں میں برکتیں آ سکتی ہیں، نورانی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بعد میں فرمایا یہاں پہ، اور فرمایا کہ فلا ولا تجعلوها قبورا، اور انہیں قبریں نہ بناؤ، ولا تتخذوها قبورا، انہیں قبریں نہ بناؤ۔ یعنی کیا مطلب، مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جو گھر قرآن کی نورانیت سے منور نہ ہو سکے تو وہ قبر کی مانند ہے، گویا کہ وہاں مردے رہتے ہیں، گویا کہ وہاں چلتے پھرتے سانس لیتے ہیں افراد، لیکن وہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ ان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔
تو لہٰذا اپنے گھروں کو نورانی کرو، ان کو قبریں نہ بناؤ۔ فرمایا کما فعلت الیہود والنصارى، جس طرح کہ یہودی اور نصارہ نے کیا کیا، یہی کیا۔ صلوا فی الکنائس والبیع، انہوں نے اپنے گرجوں میں، اپنے مندروں میں، اپنے عبادت گاہوں میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وعطلوا بیوتہم، لیکن اپنے گھروں کو انہوں نے معطل کر دیا۔ گھروں میں نہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، نہ قرآن تلاوت کرتے تھے، نہ عبادت کرتے تھے۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، فرمایا کہ پس جو گھر، جس گھر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، کثر خیرہ، اس گھر کے اندر خیر کی کثرت ہو جائے گی، اس میں خیر و برکت ہوگی۔ وَاتَّسَعَ أَهْلُهُ، اور اس کے اہل کے لیے وسعت پیدا ہوگی، گشائش پیدا ہوگی، رزق میں، روزی میں، ہر اعتبار سے گشائش پیدا ہوگی۔ وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، اور اہل آسمان کے لیے وہ اس طرح سے چمکتا ہوا دکھائی دے گا، اس طرح روشن ہوگا، كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، جس طرح سے کہ اہل دنیا کے لیے، زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس طرح سے روشن اور نمایاں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے کہ جس میں فرمایا کہ جس گھر میں مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح نورانی اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو احادیث ہیں یہ اس چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ قرآن کریم نور ہے۔ قرآن کی ہدایت سے، قرآن کی نورانیت سے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو بھی، اور اپنے گھر کو اور اپنے گھر والوں کو بھی ہم منور کر سکتے ہیں۔ اور کتنے عظیم جو ہے وہ سرمایے سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، چونکہ ہماری توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے، اور فقط اس وجہ سے کہ بھی ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھتے یا اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے، ہم قرآن کریم کی برکات سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آداب تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں جو آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آ جائیں گی، لیکن اس آداب تلاوت سے پہلے ایک مقدمہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم بعض دفعہ آداب تلاوت کی بات کرتے ہیں کہ باوضو ہو، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، یہ ساری آداب تلاوت ہیں، لیکن ایک اہم چیز اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ مثال دوں گا، بہلول دانا نے ایک دفعہ جنید بغدادی سے کہا کہ اے شیخ جانتے ہو کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، معلوم ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، جتنے آداب تھے کھانے کے آداب انہوں نے بیان کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو درس دیتے ہو، تمہیں کھانے کے آداب بھی نہیں پتہ۔ دامن جھاڑ کے آگے جا کے تھوڑی دور جا کے بیٹھ گئے۔ اب جنید بغدادی کو تعجب ہوا، لیکن پیچھے ان کے چل پڑے۔ شاگردوں نے کہا کہ شیخ اتنے چھوڑے، یہ تو دیوانے ہیں۔ کہا نہیں، اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا۔ دوسری جگہ جا کے ان کے پاس دوبارہ گئے، سلام کیا، بہلول دانا نے دوبارہ جواب دیا، سلام کا جواب دیا۔ کہا کون؟ کہا کہ میں جنید بغدادی۔ اچھا، وہی جو کہ کھانے کے آداب نہیں جانتا؟ اچھا، کہا کہ کھانے کے آداب تو تمہیں نہیں پتا، یہ بتاؤ بولنے کے کیا آداب ہیں؟ تو اس دفعہ انہوں نے کہا جی بسم اللہ مجھے پتہ ہے، بولنے کے لیے آپ جو ہے اپنے سے جو مخاطب ہے اس کی سطح ذہنی کے مطابق بات کریں، آہستہ آہستہ بولیں، دھیمی لہجے میں بولیں۔ کہ بولنے کے آداب جو ہے اخلاقی اعتبار سے جو تھے انہوں نے بیان کر دیے۔ کہا کھانے کے آداب تو تمہیں پتہ نہیں تھے، اب بولنے کے بھی آداب نہیں پتہ۔ پھر وہ دامن جھاڑ کے جو ہے وہ دوسری جگہ دور جا کے بیٹھ گئے۔ پھر جنید بغدادی اس کے پیچھے جا کے پھر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اب کہا کون ہو؟ کہا میں جنید بغدادی۔ کہا کہ اچھا، وہی جو کہ نہ کھانے کے آداب جانتا ہے نہ بولنے کے آداب جانتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں سونے کے آداب پتہ ہیں؟ کہا بسم اللہ بالکل پتہ ہے، کہ عشاء کے بعد سونا چاہیے، سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یہ اذکار پڑھنے چاہیے، یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، جتنے بھی مستحب آداب تھے انہوں نے بیان کر دیے۔ تو بہلول دانا نے پھر کہا کہ نہ کھانے کے آداب کا پتہ، نہ بولنے کے آداب کا پتہ، نہ تمہیں سونے کے آداب کا پتہ ہے، تم بڑے آئے ہو لوگوں کو درس دینے والے۔ اٹھ کے جانے لگے، دوبارہ انہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا، کہا کہ اب مجھے نہیں پتا، میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتا دیں کیا آداب ہیں۔ تو بہلول دانا نے کہا یہ جو ساری چیزیں تو نے بتائی ہیں نا یہ فروعات ہیں، اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا اصل کیا ہے؟
کہا کہ جب میں نے کہا کہ تم کھانے کے آداب کو بتاؤ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ دیکھو کہ تم حلال کھا رہے ہو حرام، یہ لقمہ جو کھا رہے ہو یہ حلال کا یا حرام کا۔ اگر حرام کا لقمہ ہو جتنے مرضی آداب کے ساتھ تم کھاتے رہو اس کا اثر نیگیٹو ہی ہوگا، وہ تمہارے دل کو گندا ہی کرے گا، تمہارے دل کے اندر تاریکی لے کے آئے گا، نورانیت لے کے نہیں آئے گا۔ کہا دوسرا، کہا کہ اسی طرح سے بولنے کے آداب، یہ جو تم نے بیان کیے فروعات ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ جو تم بول رہے ہو آیا رضا پروردگار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر رضا پروردگار کے مطابق نہیں ہے تو جتنے مرضی ادب کے ساتھ بولتے رہو، جتنی مرضی خوش اخلاقی کے ساتھ بولتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کا سونے کے آداب میں تم نے جو بیان کیا فروعات ہیں۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جب تم سونے لگے ہو تمہارے دل میں کسی کا بغض تو نہیں تھا، کسی کا کینہ تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی مسلمان کے اوپر ظلم کر کے تو نہیں سو رہے۔ اگر اس حالت میں سو رہے ہو تو جتنے مرضی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے سو جاؤ، تمہارے سونا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم بعض دفعہ فروعات کی طرف تو ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے لیکن اصل چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے آداب کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے آداب کو یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ باوضو ہو جائیں اور اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، یہ آداب کی رعایت کریں، لیکن سب سے اہم جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آیا قرآن کو اپنے دل و جان سے قبول کرتے ہو کہ یہ کلام الہی ہے، یہ کتنی عظیم کلام ہے۔ یعنی سب سے اہم چیز ہے کہ خالص ایمان، آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو قرآن کے اوپر کہ آپ اس کی عظمت کو درک کرتے ہوئے اس کے محضر میں آئیں کہ یہ کلام کلام پروردگار ہے، یہ اس عظیم ذات کا کلام ہے کہ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ پہلے اس چیز کو درک کریں، اس کی عظمت کو درک کریں، اس پر ایمان ہو پختہ۔ یہ میری تقدیر کو بدل سکتا ہے، یہ قرآن، یہ نور ہدایت ہے، یہ میرے دل کو نورانی کر سکتا ہو، یہ ایمان ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہو قرآن کے اوپر۔ پھر نیت خالص ہونی چاہیے کہ آپ اس نیت سے قرآن کریم کے محضر میں جا رہے ہیں کہ تاکہ قرآن ہماری ہدایت کرے، ہماری رہنمائی کرے، مجھے کچھ سکھا دے، نہ یہ کہ میں قرآن کریم کے ذریعے سے ریاکاری کرنا چاہ رہا ہوں یا میں قرآن کریم کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر اپنا روب جھاڑنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، قرآن کے محضر میں ادب کے ساتھ جائیں۔ تو یہ پہلی چیزیں ہیں، یہ اصل ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے آ جائیں گے آداب کی طرف، آداب تلاوت، جو کہ کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں۔ تو ظاہری آداب میں ہو جائے گا باوضو ہونا، روب قبلہ ہو کے پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ وہ آداب ہیں کہ جن کی طرف خود قرآن کریم نے بھی ہمیں توجہ دلائی ہے اور جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ظاہری آداب میں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم شیطان رجیم سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھو، خدا تعالیٰ کہ حضور میں آؤ اور شیطان رجیم سے پناہ مانگتے ہو تاکہ شیطان جو ہے وہ وسوسے نہ ڈالے اور اس ہدایت کے مرحلے میں تم کامیاب ہو اور تم قرآن سے فیض حاصل کر سکو، ہدایت حاصل کر سکو۔ اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ، اور اس کے اندر بھی ذرا ادب کی رعایت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ استفادہ کرنا ہے ہم نے کہ جب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم میں تدبر کریں گے، سوچیں گے اور ہر ایک لفظ کے معنی کے اوپر توجہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، مختلف آیات آتی ہیں جہاں پہ جہنم کے بارے میں آیات ہیں، سزا کے مجرمین کی سزا کے بارے میں آیات ہیں، تو وہ انسان کے اوپر گریہ طاری ہوتا ہے۔ ایمان سے متعلق آیات ہیں، انسان رنجیدہ ہوتا ہے اور اگر رونا نہ بھی ہے تو رونے کی شکل اختیار کرے، حتیٰ اس حد تک کہا گیا ہے کہ یہ ادب ظاہری قرآن ہے۔ اسی طرح سے ہر آیت کا حق ادا کیا جائے اور حق تلاوت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ یہاں پہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ انما المؤمنون، مومن وہ ہیں فقط، یعنی یہاں پہ حاصل ہے مومن فقط وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانًا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہ فرمایا کہ مومن فقط وہ ہیں، اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر وہ توکل کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کی وجہ سے فرمایا کہ انسان کے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جیسے رسول خدا نے یہ فرمایا کہ دل ایسے ہی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح سے پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، ان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، دنیاوی قدرتیں آ جاتی ہیں، دنیاوی آلائشیں ان کے اوپر آ جاتی ہیں، حب دنیا آ جاتی ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، غبار آلود ہو جاتے ہیں۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، ان دلوں کی صفائی کس کے ذریعے سے کی جائے، ان دلوں کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے آپ کے دلوں کا زنگ صاف ہوگا، دلوں کے اندر روشنائی آ جائے گی، دلوں میں اجالا آ جائے گا۔ تو لہذا حق کی تلاوت ادا کیا جائے، اور حق کی تلاوت کے بارے میں قرآن کریم میں بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور حق کی تلاوت کے بارے میں روایت بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلی علی محمد کہ امام نے فرمایا کہ حق کی تلاوت کے بارے میں چند چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ امام نے فرمایا یتلونہ آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، ان آیات کے بارے میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کو، وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، يَرْجُونَ وَعْدَهُ، قرآن نے جہاں جہاں وعدہ دیا ہے متقین کے لیے، صالحین کے لیے، ان وعدوں پر امیدوار ہوتے ہیں، يَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اس کے وعید جہاں پہ سزا کی بات کی ہے تو اس سے خوف رکھتے ہیں، وَيَعْتَبِرُونَ بِقِصَصِهِ، اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، وَيَعْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ، اس کے اوامر کو انجام دیتے ہیں، وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ، جہاں پہ قرآن نے نہیں کیا ہے، منع کیا ہے، اس سے رک جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خدا کی قسم مَا هُوَ وَاللَّهِ حِفْظُ آیاتی، خدا کی قسم حق کے تلاوت آیات قرآن یا حق کے قرآن یہ فقط نہیں ہے کہ فقط قرآن کی آیات کو حفظ کر لیا جائے، ودرس حروف، اور اس کے حروف کو پڑھ لیا جائے، وتلاوت بسور، اس کی صورتوں کی تلاوت کر لی جائے، ودرس اعشاری و اخماسہ، اور فقط یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وہ صورتوں کو پڑھ لیا جائے، اس کے 10ویں یا 5ویں حصے کو یاد کر لیا جائے، نہیں، فرمایا کہ ان لوگوں نے حفظوا حروفہ واذاعوا حدودہ، فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے قرآن کی حروف کو تو یاد رکھا مگر اس کی حدود کو پامال کیا ہے، حروف کو یاد رکھا، حدود الہی اور قرآن کی حدود کو پامال کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ مقصود صرف یہ ہے کہ قرآن میں کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں۔ حق کے تلاوت قرآن یہ ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں، جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی۔ تو یہ امام نے حق کے تلاوت کے بارے میں بیان فرمایا کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ قرآن کریم کو بڑی سر کے ساتھ پڑھ تو رہے ہوں لیکن قرآن کو نہ سمجھیں، تدبر نہ کریں اور قرآن کریم کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوں۔ قرآن کریم کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ باطنی احکام یہ کہ جیسے کچھ چیزیں بیان بھی ہو گئی کہ قرآن کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، خدا کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جیسے قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کتنی عظیم کلام ہے، کتنا یہ عظیم ہے کہ اگر فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اتنی عظیم کلام اور اتنی بھاری اور اتنی ثقیل کلام ہے۔
قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حضور قلب ہونا چاہیے، خضوع و خشوع ہونا چاہیے، خیالات ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی شرط یہ ہے کہ خدا کے حضور میں حاضر ہوں اور خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے خیالات کو کنٹرول کریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ہماری توجہ فقط قرآن کریم کی طرف ہونی چاہیے، قرآن کریم کے معنی میں غور کیا جائے، اور اسی طرح سے جن آیات کا مضمون جس طرح سے تبدیل ہو رہا ہو ہماری کیفیت بھی اسی طرح سے تبدیل ہونی چاہیے، ادھر ادھر خیال نہ ہو۔ اگر ہم قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کے معنی میں غور کریں تو قرآن اتنا عظیم ہے کہ قرآن اتنا جلدی اثر کرتا ہے۔ جیسے امام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وهو شاب مومن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، فرمایا کہ جو قرآن کو ایک مومن جوان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، معنی کی طرف توجہ کرتے ہوئے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کے گوشت و خون میں مخلوط ہو جاتا ہے، اس کے گوشت و خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، خدا تعالیٰ اسے اپنے باعزت اور باکرامت فرشتوں کے ساتھ قرار دیتا ہے، اپنے باکرامت فرشتوں کے ساتھ قرار دیتا۔ وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن قرآن کریم ڈھال بن جائے گا عذاب کے مقابلے میں، جہنم کے مقابلے میں ڈھال کا کام کر دے گا اگر یہ اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے حوالے سے اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرح سنیں کہ گویا کہ وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، خدا اس سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب اس میں علامہ اقبال کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ علامہ اقبال ایک دفعہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے والد صاحب آئے، گزر رہے تھے وہاں سے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں اقبال نے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اچھا قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، بس یہی تعجب کرتے ہوئے گزر گئے۔ لیکن اقبال کو محسوس ہوا کہ شاید وہ کچھ کہنا چاہتے۔ دوسرے دن پوچھا کہ بابا جان آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ فرمایا کہ اقبال جس طرح سے تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ تلاوت نہیں ہے، قرآن کو اس انداز سے تلاوت کرو کہ گویا قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے اور خدا تم سے کلام کر رہا ہے، اس حال میں قرآن کی تلاوت کرو۔ اقبال کہتے ہیں میں نے اس دفعہ اس کے بعد کوشش کی قرآن کے اس انداز میں تلاوت کروں کہ گویا قرآن خدا تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم غور کریں تو یہ کتنی عظمت کی بات ہے کہ جب ہم قرآن کے محضر میں جاتے ہیں اور کلام کر رہے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہے، ہم سے بات کر رہا ہے۔ جیسے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا المومنون، اے ایمان لانے والوں۔ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت عظمت کی بات اگر ہم اس چیز کو درک کریں کہ خدا ہم سے کلام کر رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو اس طرح سے ترک کر دیا۔ جیسے اسی وجہ سے اقبال کا تذکرہ آیا تو اقبال نے فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جواب شکوہ میں جو آخری شعر اس میں بیان کیا کہ قرآن پر عمل کے نتیجے میں ہم معزز ہو سکتے تھے، لیکن قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے ہم معاشرے میں رسوا ہوئے اور ہماری اب اہمیت نہیں۔ اور اسی لیے فرمایا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بے قرآن زیستن، اگر چاہتے ہو کہ واقعی تم مسلمان بن کر زندگی گزارو تو قرآن کے بغیر جو ہے وہ اس طرح سے واقعی مسلمان بننا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم جو ہے وہ کو اس طرح سے پڑھیں کہ گویا قرآن کریم کے محضر میں جب آپ جا رہے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے تدبر اور فہم کے حوالے سے بنیادی چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ تقویٰ اور نیت کی پاکیزگی ہے کہ قرآن میں خود بھی بیان فرمایا کہ ہدی للمتقین، اور دوسری آیت بھی بیان کی کہ من اتبع رضوانہ، جو اس کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے قرآن کریم ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو پاک کرے، اپنے اندر کو پاک کرنے کی کوشش کرے، پھر قرآن آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں، یعنی ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے تو قرآن 10 قدم آگے بڑھے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو
ان تمام گمراہیوں سے، ظلمات سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرنا، یعنی آپ سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تدبر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کا تدبر عمومی حکم ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے، بعض لوگ ہیں جنہوں نے جو مدارس میں گئے ہیں، جنہوں نے ادبیات پڑھی ہیں، جنہوں نے بنیادی عرب کی چیزیں پڑھی ہیں، صرف و نحو پڑھے ہیں، دیگر جو فصاحت اور بلاغت اور دیگر جتنی زبان کے اصول ہیں ان کو پڑھا ہے، تو وہ قرآن کریم کو خاص انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو عام افراد ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق قرآن کریم سے معاملہ، یعنی قرآن کریم کو جس حد تک وہ سمجھ سکتے ہیں، الفاظ میں زیادہ وہ غوطہ ہونے کی ضرورت نہیں ہو، سطحی طور پر، بنیادی طور پر جس حد تک سمجھ سکتے ہیں اور ایک معنی اخذ کر سکتے ہیں، اس حد تک قرآن سے وہ استفادہ کرے، یعنی ہر ایک اپنی ظرفیت کے مطابق استفادہ کرے۔ اور جہاں ممکن ہے اگر آپ استفادہ نہیں کر سکتے یا آپ نے وہ مقدمات نہیں پڑھی، تو ہم کوشش کریں کہ دوسری چیزوں کی طرف رجوع کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، ایسے افراد کی طرف جائیں کہ جنہوں نے اس میں کام کیا ہوا ہے۔ آج کل بہرحال ہمارے پاس سافٹ ویئرز موجود ہیں، اسی طرح موبائل ایپس موجود ہیں بہت اچھی جن میں قرآن کریم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری دلچسپی کی ضرورت ہے، ہم دلچسپی اگر رکھیں تو اس موبائل کے اندر اچھے موبائل ایپ قرآنی حوالے سے آ گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کو آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں، مثال کے طور پر میں تعارف کرانا چاہوں گا، یہ ترجمہ اور مفاہیم قرآن کریم کا کورس ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور بہت ہی اچھا، سادہ فہم، آسان اور عام لوگوں کے لیے اس میں سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کی بیس پر، ویکیبلری بیس، ہم قرآن کریم کے الفاظ کی بنیاد پر قرآن کریم کے بہت سارے معنی کو سمجھ سکتے ہیں اور درک کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ایسے کورسز، ایسے جو کتابیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان سے ہم استفادہ کریں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک کتاب جس کا تعارف کرانا چاہوں گا، ہر روز قرآن اور اہل بیت کے سائے میں، یعنی 365 دن جو ایک سال کے ہیں، اس میں 365 دنوں میں 365 آیات، اور ہر آیت کی ایک مختصر وضاحت بھی ہے اور ایک حدیث بھی اس آیت کے ذیل میں ائمہ معصومین سے ہے، کہ جس میں ہم اگر ہر روز صبح ایک آیت کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور ساتھ جو ہے وہ اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت بھی پڑھیں، تو آپ کتنی 365 آیات جو کہ اہم ہیں، ہماری زندگی سے متعلق ہیں، ان کو ہم درک کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے دوستوں ادارہ تنزیل نے شائع کی ہے اور بہت ہی اچھی موضوع کتاب ہے ہمارے لیے اگر ہم قرآن کریم سے مانوس ہونا چاہتے ہیں اور قرآن کریم سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اور بالخصوص میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، آج 2 دن پہلے جو وفات ہوئی ہے ہمارے استاد محترم علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا، کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے واقعاً کام کیا ہے، حق ادا کیا ہے، ہمارے لیے اردو زبان میں جو کام کیا اور بہترین ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ بلاغ القرآن ان کی جو ترجمہ ہے قرآن کریم کا، بہترین ترجمہ ہے، اور حاشیہ بہترین حاشیہ، اور اس کے ہمارے پاس سافٹ ویئر بھی موجود ہے، موبائل ایپ کی صورت میں موجود ہے۔ اتنی آسانیاں پیدا کر دی، اپنے موبائل میں رکھیں اور اس سے استفادہ کریں، صبح شام پڑھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے تفسیر کوثر لکھی 10 جلدوں کے اوپر، کہ بہترین تفسیر ہے اردو زبان میں، جن سے ہم قرآن کریم سے ابتدائی اعتبار سے ہم استفادہ کرنے کے لیے، قرآن کے معنی سے آشنا ہونے کے لیے، قرآن کی تفسیر سے آشنا ہونے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے لیے کمی نہیں ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دقت کی، تھوڑا سا اپنے روٹین کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جو ہے وہ جو روزمرہ کی روٹین ہے اس میں تھوڑا سا سیٹ قرآن کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا بھی دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ بہت ساری روایات انشاءاللہ بیان کریں گے، تو بس حق کے تلاوت ادا کرنا جیسا میں نے بیان کیا، یہ بھی اسی طرح سے ابتدائی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس عملی پہلوؤں کی طرف
کہ عملی پہلو میں دیکھیں، ہم قرآن کریم سے عملی طور پر اپنی زندگی میں اتنی مصروف زندگیاں ہیں انسانوں کی، اس قدر مشغول ہیں آج کے دور میں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا مینیج کرنا کہ ہم قرآن کریم کو بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں، وہ بھی سیکھیں، اور اپنی روزمرہ معمولات بھی ہیں اور رزق روزی کے مسائل بھی ہیں، تو ہم کیسے جو ہے وہ قرآن کریم سے استفادہ کریں؟ اور خاص طور پر آج کل نوجوان کہتے ہیں کہ ہم تو عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں، تو ہم قرآن سے کیسے استفادہ کریں؟ دیکھیں، ہم جس حد تک استفادہ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات جو کہ میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں، جس طرح ہمارے جسم کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اس طرح ہماری روح کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آکسیجن ہمارے بدن کو نہیں ملتی تو ہمارا بدن مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نور ہدایت قرآنی سے استفادہ نہ کریں تو یقیناً ہماری روح مردہ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہماری روح مردہ ہو جائے ہم اپنا علاج کر لیں۔ قرآن کی ہدایت سے استفادہ کیے بغیر، جیسے میں نے بیان کیا، رسول خدا نے فرمایا نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن لا تجعلوها قبورا، انہیں قبریں نہ بناؤ۔ یہ فقط گھروں کی بات نہیں، ہمارے دلوں کی بات ہے کہ اگر ان دلوں میں نور قرآن کی ہدایت نہیں آئے گی تو یہ دل مردہ ہو جائیں گے، ہماری روح مردہ ہو جائے گی۔ تو سب سے اہم بات تو یہ، اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی روح کے لیے ہم نے وقت نکالنا ہے قرآن کریم کی معنویت سے استفادہ کرنے کے لیے۔ تو یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درک کر لیں، ضرورت کا احساس کر لیں کہ ایک چیز ہے جو آپ کی جس طرح بدن کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کی روح کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس چیز کی ضرورت کا احساس کر لیں گے تو وقت خود بہت نکل آئے گا، جس طرح باقی چیزوں کے لیے نکل آتا ہے۔ اگر ہم ورزش کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، اگر ہم کھانے پینے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، اگر ہم روزمرہ روٹین باقی کاموں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بدن کی ضرورتیں ہیں، بدن کی ضرورتوں کا ہم احساس کرتے ہیں۔ ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم گرم کپڑے بھی پہنیں گے، بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی کھائیں گے۔ جس طرح سے اپنے بدن کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کی ضرورت کا اگر احساس کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم وقت نکال لیں گے، پھر ہمارے لیے یہ شکایت نہیں ہوگی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے، یہ درک کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی آکسیجن کی طرح جو ہے وہ ہمارے روح کو ضرورت ہے قرآن کریم کی۔ اب اگر ہم نے اس احساس کو درک کر لیا تو پھر ہم جو ہے وہ قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں جس قدر ممکن ہے۔ قرآن نے بیان کیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سختی نہیں کی قرآن نے کہ جس قدر میسر ہو، جس قدر تمہیں وقت ملے اتنی ہی قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ خدا تو یہ کہتا ہے کہ میرے بندے تھوڑا سا وقت نکال لے میرے لیے، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ اور واقعاً کس قدر سعادت کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں اور خدا کے اس کلام سے ہم استفادہ کریں اور اپنی زبان پر اللہ کی نورانی کلام کو جاری کریں۔ کیوں؟ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ چیز توجہ میں دلا دوں کہ جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی ثواب ذکر کیا گیا ہے وہ اسی لیے ہماری تشویق کے لیے، اور اس ثواب کے نتیجے میں جو، یعنی اس قرآن کے نتیجے میں جو ملنے والا ہے، یہ جو ثواب ذکر کیا گیا اس سے بڑھ کر ہے، کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اور اس لیے رسول خدا نے فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فقط ایک حرف کی تلاوت کرے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے اس ایک حرف کی بنیاد پر ایک حسنہ ملے گا، ایک نیکی ملے گی۔ اور فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ الف لام میم ایک مکمل حرف ہے، ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف حرف، لام حرف و میم حرف، کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف کے اوپر ایک ایک حسنہ کا ثواب ملے گا۔ یہ رسول خدا نے تشویق دلائی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، امام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام رسول خدا سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں من قرأ 10 آیات فی لیلۃ، جو ایک رات میں سونے سے پہلے 10 آیات کی تلاوت کر کے
سو جائے، فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں سے نہیں لکھے گا، غافلین میں سے شمار نہیں کیے گا، غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا من قرأ 50 آیا، جو 50 آیات تلاوت کر کے سو جائے، کتب من الذاکرین، ذاکرین میں سے شمار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا من قرأ 100 آیۃ، جو 100 آیتیں تلاوت کرتا ہے اور پڑھ کے سو جاتا ہے، کتب من القانتین، عبادت گزاروں میں سے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے قرار دیا جائے گا۔ اور فرمایا ومن قرأ 200، جو 200 آیتیں پڑھ کے سو جائے، کتب من الخاشعین، خاشعین میں سے شمار ہو جائے گا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، یعنی جتنا جتنا آپ محنت کریں گے اتنا اتنا اجر پائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو کہ 300 آیتیں پڑھ کے سو جائے، ٹھیک ہے، فرمایا کہ 300 آیتیں پڑھ کر سونے والا، فرمایا کہ کوتبہ من الفائزین، فائزین میں سے، کامیاب لوگوں میں سے، اولئک هم الفائزون، کامیاب لوگوں میں سے قرار دیا جائے گا۔ پھر فرمایا من قرأ 500 آیات، جو 500 آیتیں پڑھ کر سوئے، کوتبہ من المجتہدین، مجتہدین میں سے شمار کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں، کوشش کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ اور پھر فرمایا من قرأ 1000 آیات، جو 1000 آیتیں پڑھے رات کو پڑھ کر 1000 آیتیں پڑھ کر سوتا ہے، کوتبہ لہو قنطار من تبر، تو اس کے لیے ڈھیر سارا، ایک بہت بڑی مقدار میں سونا لکھا جاتا ہے کہ اس نے راہ خدا میں انفاق کر دیا۔ یہ اجر اور پاداش کس کے لیے ہے؟ جو قرآن کریم کی طرف توجہ رکھتا ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن کا، اور اسی لیے رسول امام نے یہ فرمایا کہ ینبغی کہ القرآن عہد اللہ الی خلقہ، قرآن اللہ تعالیٰ کا اس کی مخلوق کی طرف ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے۔ اور فرمایا فقط ینبغی للمرء المسلم، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان ینظر فی عہدہ، وہ اپنے عہد میں توجہ کرے، دیکھے، وان یقرأ منہ فی کل یوم 50 آیہ، فرمایا کہ کم از کم قرآن میں سے 50 آیتیں ہر روز تلاوت کرے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے، یا تو اس پر عمل کرنا ہے یا اس کو ترک کرنا ہے، اس کے ثانی سارے تسلیمی خم کرنا ہے۔ ہم نے یہ پہلے مرحلے میں یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے کہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنما ہے، ہم اس کے حضور میں حاضر ہو گئے ہیں۔ القرآن مادبۃ اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی درسگاہ ہے، ہم اس کے حضور میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اب قرآن جو ہمیں حکم دے ہم من و عن پورے دل و جان سے قبول کریں گے، جس چیز کی طرف سے منع کرے گا ہم دل و جان سے اس چیز سے رکنے کی کوشش کریں گے، یہ چیز اپنے دل و جان سے اس کو قبول کیا جائے۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، کہ جب تم پر فتنوں کے بادل تاریک رات کے اندھیروں کی طرح تم پر چھا جائیں تو علیکم بالقرآن، تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی پناہ میں آ جاؤ۔ آج کے دور فتنوں کا دور ہے، آج کے دور میں ہر طرف فتنے ہیں، اخلاقی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے فتنے، فسادات، اور جو ہے وہ ہمارے اعتقادات کو خراب کیا جا رہا ہے، اخلاقیات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے تو ہمیں قرآن کی پناہ میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم النار، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل کو بھی۔ تو فرمایا قرآن کی پناہ میں آنا پڑے گا فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور اہم چیز جو قرآن سے استفادہ کرنے کے حوالے سے مانع بن جاتی ہے اور رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ کیا قرآن کریم آج کے زمانے کے لیے بھی ہے؟ قرآن کریم کیا فقط اس دور کے لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ اس زمانے کے مثالیں دی ہیں اسی طرح کے لوگوں کے لیے ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آج کے ماڈرن ایج میں، آج کے ماڈرن لائف کے لیے قرآن کریم کیسے درس ہمارے لیے بن سکتا ہے، کیسے ہمارے لیے رہنما بن سکتا ہے؟ تو ائمہ معصومین نے اس زمانے میں اس کا جواب دیا۔ امام نے اس سوال کے جواب میں کہ قرآن کریم قدیمی نہیں ہوتا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لأن اللہ تبارک و تعالی لم یجعلہ لزمان دون زمان، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کسی ایک خاص زمانے کے لیے
قرار نہیں دیا کہ کسی ایک خاص زمانے کے لیے اور دوسرے زمانے کے لیے نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَا لِلنَّاسِ دُونَ النَّاسِ، ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص طبقے اور خاص لوگوں کے لیے اس کو قرار دیا اور دوسرے لوگوں کے لیے قرار نہ دیا ہو، نہیں۔ فرمایا فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جدید، قرآن کریم ہر زمانے میں جدید ہے۔ وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ، اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے وہ شاداب ہے، اس کی تراوت موجود ہے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قرآن اس طرح سے چلتا ہے اور اس طرح سے تر و تازہ ہے کما یجری الشمس والقمر، جس طرح سورج اور چاند روشن ہے، جس طرح سورج اور چاند چلتے ہیں اور حرکت میں ہیں اور کبھی پرانے نہیں ہوتے، اسی طرح سے قرآن کریم بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن کی برکتیں، قرآن کی برکات اور اس کا نور ہدایت ہر زمانے کے لیے تابناک ہے اور آج کے لیے بھی تابناک ہے، کیونکہ قرآنی اقدار، قرآنی اصول، قرآنی قوانین کبھی بھی پرانے اور کہنے نہیں ہوں گے اور ہمارے ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، بس قرآن کریم ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے دل و جان سے قرآن پر اعتقاد اور ایمان رکھنا، اور قرآن کریم دلچسپی، مناسب جگہ، موضوع، وقت اور اسی طرح سے مناسب استفادہ کیا جائے۔ دیکھیں، قرآن کریم کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کوشش کریں، فرض کہ ہم پورا قرآن ابتدا سے آخر تک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن تلاوت بھی کریں، ابتدا سے آخر تک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بعض دفعہ اقتعاد کا باعث بن جاتا ہے، چند صفحے پڑھیں گے پھر اقتار جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کچھ چیزیں، کچھ طریقے ہم اپنا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو ہم دستہ بندی کر سکتے ہیں، گروپ بندی کر سکتے ہیں۔ کچھ آیات ہیں جن کا تعلق تمام لوگوں سے ہیں، اعتقادی مسائل کے متعلق ہیں، اخلاقی مسائل کے متعلق ہیں، ان کو ہم پڑھیں اور ان کا ترجمہ ہمیں ازبر ہو اور ان کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر احترام والدین سے متعلق ہے، حیا و عفت سے متعلق ہیں، بہت ساری دیگر چیزوں سے متعلق ہیں، جو اخلاقی مسائل سے متعلق ہیں، ایسی آیات ہیں۔ یہ جو کتاب میں نے دکھائی آپ کو، یہ موضوعاتی اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی، اور شیخ محسن نجفی صاحب کا جو قرآن کا ترجمہ بلاغ القرآن ہے، اس کے آخر میں بھی انہوں نے موضوعات، آیات کی ترتیب کو موضوعات دے دیے ہیں، مختلف موضوعات کے اعتبار سے دستہ بندی کی آیات کی۔ تو اس طرح کی کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہوئے مختلف موضوعات پہ آیات کو ان کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرا گروپ آیات کا، ان آیات کا جو ہماری اپنی ذاتی زندگی سے مربوط ہے۔ مثلا میں جس شعبے زندگی سے تعلق رکھتا ہوں، میری شعبے زندگی سے متعلق آیات مجھ سے مخاطب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ میں جس طرح میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک تاجر ہوں، میں جس بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ ایسی آیات ہیں جو مجھ سے مربوط ہیں اور مجھے خطاب کر رہی ہیں۔ ہم ان آیات کو ڈھونڈیں اور ان کے معنی، ان کے مفاہیم، ان کو ذہن میں بٹھائیں اور ان کو ہم اپنے ذہن میں نقش کر لیں تاکہ ہمیں قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ مثلا ایک آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تاجروں کے لیے مخصوص ہے، نہیں، یہ سب کے لیے مخصوص ہے۔ جو بھی جس شعبے زندگی سے متعلق ہے، جس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ایک ٹیچر ہے، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ کسی جگہ جو ہے وہ کسی جگہ ورکر ہے، کسی کمپنی میں ملازم ہے، سب کے لیے ویل للمطففین، جو بھی کمی کرتے ہیں یعنی اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہیں، فرمایا قرآن نے ویل للمطففین، کہ جب اپنے حقوق لینے کی بات آتی ہے تو پورے حقوق لے لیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں، جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو کوتاہی کرتے ہیں۔ مفاہیم سے آشنائی کے لیے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتی رہیں ہمیں مختلف مواقع پہ۔ تو یہ دلچسپی کی بات ہے کہ ہم توجہ، اسی طرح سے ہدف جو ہے وہ معنی ہونا چاہیے، مفہوم ہونا چاہیے، نہ فقط تلاوت، ٹھیک ہے۔ ہم ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ قرآن کریم کا جذبہ کسی کے کوئی دلاتا ہے اور جذبے کے تحت آتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں اور اول سے آخر پورا قرآن کو ہم نے لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، الفاظ کے اوپر بھی دقت کرنی ہے، اور پھر لیکن تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، سانس پھول جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جس طرح پیپسی کا ڈھکن کھولا جاتا ہے تو ایک جوش مارتی ہے، اس طرح سے بعض دفعہ جوش مارتے ہیں لیکن پھر وہ گیس نکل جاتی ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے نظام، تو کچھ مدت کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے
کہ ہم جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ایک عام فرد ہیں، ہم نے ادبیات پہ کام نہیں کیا ہوا، عربی سے آشنائی اتنی خاص نہیں ہے ہم، تو ہم قرآن کو ایز اے اسٹڈی بک کے طور پر لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر کسی انگلش کی بک کو آپ پڑھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تو ممکن ہے بہت سارے الفاظ کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں، لیکن آپ سیاق و سباق سے اور مفہوم سے اور معنی سے ایک اوورآل آپ اس کا مفہوم اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بعض دفعہ اگر ہم اس طرح سے دقیق نہیں بھی جا سکتے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ہم قرآن کریم کو ایز اے اسٹڈی بک پڑھ لیں اور ایک اوورآل اس کے مفہوم سے آشنا ہو جائیں۔ جس طرح آپ انگلش ناول پڑھ لیتے ہیں، انگلش کی بکس پڑھ لیتے ہیں، بعض دفعہ بہت سارے الفاظ کے دقیق معنی آپ کو معلوم نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن اوورآل مفہوم آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس اوورآل مفہوم کیا ہے۔ اس حد تک اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے ہر ایک شخص اپنی ظرفیت کے اعتبار سے جس قدر اس کے لیے ممکن ہے قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دقیق معنی کی طرف نہ جائیں، تفاسیر کی طرف نہ جائیں، وہ وقت ہو ہمارے پاس، فرصت ہو تو ہم ضرور جائیں، لیکن کم از کم حد اقل استفادہ یہ ہے کہ ہم ایک ایز اے اسٹڈی بک قرآن کو اپنے سامنے رکھیں اور اس سے استفادہ کرتے رہیں، تو ہم بہت کچھ قرآن کریم سے آہستہ آہستہ ہم اس کے ہمارے قرآن سے انس پیدا ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے ممکن ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی زندگی کو بدل دے۔ میں ایک مثال دوں گا، جو وقت میں بھی کمی ہے، بالکل مختصر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، اعرابی آیا، عرب کا ایک بدو آیا، اور آ کے اس نے جلدی سے آ کے سواری سے اترا اور آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے۔ رسول خدا نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ انہیں قرآن کی تعلیم کی دیجیے۔ انہوں نے ایک سورہ کا انتخاب کیا، سورہ زلزال، اور سورہ زلزال انہوں نے پڑھانی شروع کر دی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ پڑھاتے پڑھاتے جب فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس نے مثقال ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا وہ بھی اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ جب یہاں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کافی ہے میرے لیے، اور ان کو خیر بات کر کے چلے گئے۔ اب رسول خدا سے آ کے گزارش پیش کی، صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا انہیں قرآن کی تعلیم دے، ابھی تو میں نے ایک سورت تلاوت کی تھی اور یہ پڑھی انہوں نے، یہاں اس آیت تک پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ بس کافی ہے میرے لیے، میں سمجھ گیا سب کچھ، چلے گئے۔ تو رسول خدا نے فرمایا رجع فقیہن، وہ فقیہ بن کے گیا ہے۔ آپ اگر ایک آیت کو صحیح طرح سے درک کر لیں اور سمجھ لیں تو آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ ایک آیت ہی اگر ہم اپنے دل و جان سے قبول کر لیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرا بھی ایک عمل نیک کیا اس کو دیکھے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرا برابر بھی ایک عمل شر انجام دیا تو بھی اس کو دیکھے گا۔ اگر اسی کے اوپر حقیقت میں ایمان لے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ایمان لے ہیں، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی بعض ایسی آیات ہیں واقعی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو قدم بے قدم پوری مشقت کے ساتھ اس کی طرف تیزی سے حرکت میں ہے، پس تو اس سے ملاقات کرے گا۔ انسان کہاں فرار ہوگا، کہاں جائے گا، تو نے تو اس سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، چاہے نہ چاہے۔ یا فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے دھوکے میں رکھا ہے؟ اس دنیا نے، دنیا کی رنگینیوں نے، اس دنیا کے مال و اسباب نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو یہ وہ آیات ہیں، ایسی کلیدی آیات کم از کم ہم انتخاب کر لیں جن کو ہم اپنے دل و جان میں رکھیں اور ورد کرتے رہیں ان کا۔ یہ ورد ہماری زندگیوں کو نجات دے دے گا۔ اور آخری بات یہی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی بعض ایسی آیات ہیں جن کو اپنا ورد زبان بنا لیں، ایسی آیات ہیں جن کو اپنے ورد زبان بنا لیں اور بار بار پڑھتے رہیں، بار بار ان کی تلاوت کرتے رہیں۔ ایک روایت ہے کہ عبادہ ابن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسماء بنت امیس کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی تھی،
فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم، خدا نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 27۔ تو یہ کہتے ہیں کافی دیر تک میں وہاں ٹھہرا رہا، اپنے امور کو انجام دیا، وہ مسلسل سی آیت کی تکرار کر رہی تھی، پڑھتی رہی یہاں تک کہ میں اپنے مقصد سے فارغ ہوا اور وہاں سے جانے لگا، تب بھی میں نے دیکھا کہ وہ اسی آیت کو تکرار کر رہی ہیں اور دعا بھی کر رہی ہیں، مسلسل ایک آیت کی تکرار کر رہی ہیں۔ بعض دفعہ بعض آیات ہماری دل کو لگتی ہیں، جا کے ان آیات کو آپ کیپچر کر لیں اور ان کو دہراتے رہیں، دہراتے۔ رسول خدا ایک آیت کے مسلسل دہرایا کرتے تھے، فرمایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے پروردگار اگر تو میری امت کو ان کو عذاب دے گا تب بھی یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے پروردگار اگر تو انہیں بخش دے تب بھی تو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ رسول خدا دہراتے تھے۔ ہمارے ائمہ بعض آیات بہت زیادہ دہرایا کرتے تھے۔ تو بعض ایسی آیات ہیں جو کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، وہ انسان کے رگ و پے میں اتر جاتی ہیں، ان کو ہم مسلسل دہراتے رہیں۔ قرآن کو کبھی حزین لہجے میں پڑھیں، روایت بھی ہے کہ قرآن حزین ہے، حزین نازل ہوا اور اس کو حزین لہجے میں، غمزدہ لہجے میں پڑھو۔ یوں یہ حزین لہجے میں آپ پڑھو گے تو آپ کے دل پر اثر کرے گا، دل کے اوپر اتر جائے گا۔ یعنی قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ ہمارے دل کے اوپر اثر کرے اور ہمارے رگ و پے کے اندر اتر جائے، اور بعض آیات کو اسی طرح سے ہم دہراتے رہیں، ورد زبان بنے۔ آپ ایک مدت تک، ایک ماہ تک یا کم از کم 40 دن تک آپ اس طرح کا عمل انجام دیں کہ چند آیات لے لیں کہ جو آپ کے دل پر گہرا اثر ڈالیں اور ان کو دہراتے رہیں۔ آپ دیکھیں یقیناً کچھ عرصے کے بعد آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی، آپ قرآن کی طرف رغبت بھی پیدا کر لیں گے، آپ دعا کی طرف، مناجات کی طرف اور نماز کی طرف اور خدا کی طرف آپ کی رغبت بڑھ جائے گی، آپ کی زندگی میں معنویت آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کا نور جو ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود زنگ کو صاف کر دیتا ہے، پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اگر پورا قرآن ہمارے دلوں کے زنگ کو صاف کر لیتا ہے تو ایک آیت بھی زنگ کو صاف کر سکتی ہے۔ ایک آیت بھی، اگر ایک آیت کو ہم اپنے دل و جان میں اتار دیں اور اس مسلسل اس کا ورد کرتے رہیں تب بھی ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا سکتی ہے۔ اور جب دلوں کے اوپر سے زنگ صاف ہو جائے گا، دل روشنائی ہو جائے گی، ان کے اندر اجالا ہو جائے گا، تو وہ خود بخود نماز کی طرف بھی رغبت ہو جائے گی، عبادت کی طرف رغبت ہو جائے گی، اطاعت الہی کی طرف بھی رغبت ہو جائے گی۔ آخر میں آخری بات کرتا ہوں کہ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی تلاوت کا بہت زیادہ، تکرار کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا، ان میں سے سورہ فجر ہے۔ روایت میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ فرمایا کہ سورہ فجر کی فضیلت ہے کہ ان کو اپنی نمازوں میں بھی، اپنے نوافل میں، نماز شب میں تاکید کی گئی ہے کہ سورہ فجر کو پڑھا کرو۔ فرمایا اقرؤوا سورۃ الفجر، سورہ فجر کی تلاوت کرو، فی فرائضکم و نوافلکم، اپنے فرائض میں بھی، اپنے نوافل میں بھی۔ فَإِنَّهَا سُورَةُ الحسین ابن علی، فرمایا یہ سورت سورہ امام حسین ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو فرمایا یہ سورت سورہ امام حسین ہے۔ من قرأها، جو بھی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، کان مع الحسین فی درجتہ من الجنہ، جو مسلسل قرآن اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ان کے درجہ میں ہوگا۔ تو بعض ایسی صورتیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت ساری قرآن کریم کی بعض صورتیں ہیں اور بعض آیات ہیں کہ جن میں تاکید ہے، تو ہم کوشش کریں کچھ ایسی آیات جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، ان کو ہم ورد زبان بنا لیں، مسلسل تکرار کریں، ان کے مفاہیم، ان کے معنی کی طرف توجہ کے ساتھ، تو وہ آیات بھی ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیں گی، بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، قرآن کریم ہمارے دلوں کو نورانیت عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں قرآن کریم کی نور سے استفادہ کرنے کی اور قرآن کریم کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی فرصتوں میں، اپنے اوقات میں سے، اپنی روزمرہ معمولات میں سے وقت نکالیں اور قرآن کریم کے اس عظیم معنویت سے، عظیم دسترخوان سے استفادہ کر سکیں۔ خدا تعالی ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ، محمد و آل محمد کو تجھے واسطہ قرآن کریم کی عظمت کا، ہمیں قرآن کریم کے عظیم نور سے، قرآن کریم کی عظیم ہدایت سے
بہرمان ہونے کی توفیق عطا فرما، کما کہو قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کریم کی ایسے تلاوت کر سکیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، قرآن کریم کے اوامر کو انجام دے سکیں، اس کے نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔